لیکن میں سمجھنا کہ یہ تقریب بہت ہی وقتی نویتری کے ایک منفرد ہوئی اس کا انتصاب ہے اس تقریب کی نسبت وہ اس مقصد نہ جڑا مقصد سانو زندگی ایک بہت ہی مبارک مقصد پنجابی زبان کی پہچان کوئی بھی مادری زبان ہے اس کی پہچان کی کئی جہت کئی حوالے کئی صورتحال پنجابی زبان اس زبان کی پہچان کے کئی حوالے ہیں لیکن میں سمجھنا کہ سب کو جامع حوالہ صوفیات حوالہ اس تقریب کو اس کے منتظمین نے اس تقریب کا انتظام کرنے والے نے جدوں صوفیات نسبت دے دی گویا کہ اسی اپنے ایک بڑے بنیادی مقصد کی یاد بیٹھے ہیں کہ اج کے دن اساں جو کی پیغام میں بہت شکریہ ادا کرنا حسین رضا بٹی صاحب کے منتظمین کا انہوں نے مینوں بھی موقع دیتا ہے بہت کچھ سنن گا سیکھن گا اور کچھ کہنے گا حاضرین مجلس پنجابی صوفیات کا بڑا احسان ہے اس علاقے سے وہ حکمت وہ دانش دین دا جوہر انہاں لوکاں نے اس طرح بیان کیا کہ عام آدمی چاہے وہ کتنا ہی انپڑھ آدمی وہ حکمت و دانش اس کے لہو دا اس کے مزاج دا اس کی شخصیت کا ایک حصہ بن گیا اسی تھوڑی دیر پہلے صوفی تبسم دا غالب دا ترجمہ سن رہے سن اگر تسی کوئی کلام غالب کے الفاظ پڑھو تو شاید اتنا اس کا ابلاغ نہیں ہوگا اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی سن صوفی تبسم کے کلام کے ذریعے سمجھ آ رہی ہے جتنے بھی بڑے پنجابی شعراء گزرے ہیں انہوں نے سماجی شعور بھی پیدا کیا لوگوں کو آگاہی بھی دی لوگوں کو دین کی اہمیت بھی دی اور جڑی ایک آفاقی حکمت ہے انسانیت کا رشتہ جڑی حکمت ہے اس حکمت کو بھی اس لفظ کے اندر اس لہجے کے اندر اس بولی کے اندر لوگوں تک منتقل کر دیتا اگر وہ اس حکمت کو اپنی اصل زبان چاہ کے سیکھنا چاہتے تو شاید کئی زندگیاں بھی ناکافی پچھلے کئی مثال دیتی جا سکتی ہیں وقت کم ہے تم کافی دیر سے بیٹھے ہو نماز کا ٹائم بھی قریب ہے نماز بھی اسے ادا کرنی میں چند ایک لفظ کہہ کے تھوڑے کو اجازت چاہوں گا رومی کشمیر میاں محمد بخش اس میں کوئی کتاب اٹھا کے دیکھا اچھا ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا میں عرض کیتا کہ اج دے دن صوفیان نال نسبت دین کا مطلب کی ہے اس کا مطلب اپنی زندگی کی اصل کی پہچان ہے زندگی کے مقصد کی پہچان ہے اس دنیا دے اندر آن دے مقصد کی پہچان ہے صوفیاء لوگ نے جنہوں نے سانو یہ گل دسی کہ ایک مثالی معاشرہ ادو قائم ہوتا ہے جدو تسی تفریق نو ختم کرتے ہو طبقاتی فرق نو ختم کرتے ہو انسان نو اہمیت دیتے ہو انسانی وقار نو اہمیت دیتے ہو اور اج تسی دیکھو پوری انسانیت اس سے گل کرتے پوری انسانیت اس منظر کی تلاش ہے کہ اسی اس معاشرے کو کس طرح قائم کرنا جس معاشرے کے اندر امن ہوئے سکون ہوئے خون خرابہ نہ ہو کچھ تو خون نہ ہوئے ایک دوسرے کی مارا ماری نہ ہوئے ہر شخص اسے کا احترام کرے یہ اس وقت تک منظر نہیں مل سکتی جدوں تک اسی نفس انسانیت کا احترام کرنا نہیں سکتے ارشاد ربانی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اساں نے بنی آدم کو تکریم دیتی ہے یہ نہیں کہ مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی نہیں سب تو پہلے زمین ہے زمین ہموار ہونی چاہیے زمین صاف ہونی چاہیے اس کے بعد مسجد بھی بن سکتی ہے اتنے مندر بھی بن سکتا ہے کلیسا بھی بن سکتا ہے جب تھی زمین کو برباد کر دو گے سارے امکانات ختم ہو جائیں گے انسان زمین انسان پہلے صوفیاء نے تعلیم دیتی ہے کہ انسان بھی کسی کی عزت کرنا سکتے انسان کی تقریب کرنا سکتے اور اتوں گل لے کے ٹورے نے اور اس منزل تک انسان کو لے کے گئے ہیں کہ آج کی انسانی سوچ انسانی فکر اپنی جتنی بھی منزلیں طے کر لگے صوفیاء کی سوچ کے پیچھے جب تھی عالمی حکمت کی گل کرتے میں رومی کشمیر میاں محمد بخش کا ذکر کیا ایک شعر میں عرض کروں گا میاں صاحب فرمانے نے سخن بلا ہے دردوں بھریا بن دردوں کچھ نہیں نڑا کمادا فرق رہو گا کیا کہانی کیا کہانی گل کی عظمت اس درد و سوز نال ہوندی ہے جڑا تواڈے من چوں امڑدا ہے جڑا تواڈے من چوں پیدا ہوندا ہے
کانا کاہ دا ایک ٹکڑا اور گنے دا ٹکڑا دونوں پودے نے، دونوں کاہ دی ایک قسم نے، سپیشیز نے، کاہ دی ایک رو نے، قسم نے، فرق کتوں پیدا ہوتا ہے؟ فرق پیدا ہوتا ہے اس رو کی وجہ تو، اس جوس کی وجہ تو، اس فرق کی وجہ تو جو گنے سے موجود ہے ایک کانے کے اندر نہیں موجود۔ اسی طرح سے ایک صاحب حال کا کلام رو دا حامل ہے، روح دا حامل ہے، تاثیر دا حامل ہے، اور جو اپنے حال تو خالی ہے، یہ گل صرف زبان تو نکلتی ہے، دل تو نہیں نکلتی، اس کا کلام حقیقت تو خالی ہے۔ اسی تو اقبال کی کہنا ہے، نقشیں سپنا تمام خون جگر کے بغیر آرزو ہے ایک سودائے خام، خون جگر کے بغیر۔ وہی گل جڑی میاں صاحب نے کہی ہے بہت پہلے، کوئی گل اقبال کہہ رہا ہے۔ 20 مثالیں دیکھیں جا سکتی ہیں، لیکن میں ایک 2 مثالیں اکتفا کروں گا کہ وہ عالمی حکمت، انسانیت کا ورثہ حکمت جیڑی گل اتار نے کہی ہے، جیڑی گل سنائی نے کہی ہے، جیڑی گل